وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اس پر وہ فرشتے مقرر ہیں جو زبان کے اور دل کے سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو حکم دے رکھا ہوگا اس کی قطعاً نافرمانی نہیں کریں گے، بلکہ وہی کام کریں گے جو انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے ڈرایا ہے ایمان والوں کو، جہنم سے خبردار کیا ہے، اور بتایا کہ جو جہنم کے داروغے ہیں، پہرے دار ہیں، وہ فرشتے ہیں اللہ کے، جن فرشتوں کی یعنی صرف جہنم کے نہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں اللہ کے، ان کی خوبی ہی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جہنم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فرشتے ہیں غلاظ شداد، جو اپنے لب و لہجے میں بھی سخت ہیں اور دل کے بھی سخت ہیں، یعنی انہیں رحم نہیں آئے گا۔ جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجے گا، وہ جہنم کی سزا اور عذاب کی وجہ سے سخت اذیت میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، لیکن انہیں رحم نہیں آئے گا۔ ان کی چیخ پکار سن کے ان کا دل نہیں پسیجے گا۔ جہنم کے داروغے فرمایا وہ 19 فرشتے ہیں، قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے سورہ مدثر میں، علیہا 19 فرشتے، اور جو ان کا سب کا نگران ہے، ہیڈ ہے، جس کا نام قرآن مجید میں مالک بتایا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ اس مالک فرشتے کو اس کی اصل شکل میں دیکھا، اللہ نے دکھایا۔ اس کو کسی میں ہمت نہیں کہ اس کو دیکھ ہی پائے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے کبھی ہنسی نہیں آئی، اس کے چہرے پر نرمی اور محبت کی آثار قطعاً ہے ہی نہیں، سرے سے غائب۔ جہنم کے عذاب اور تکلیف کی وجہ سے چیختے چلاتے رہیں گے، دعائیاں دیتے رہیں گے، اور فرشتے سے کہیں گے مالک سے، یا مالک لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہہ دو اب ہمارا کچھ فیصلہ کر دے، بڑی ہو گئی ہے۔ کوئی جواب نہیں دے گا، اور جب وہ بولنے کا جواب دے گا تو یہ کہے گا انکم ماکثون، تمہارے بارے میں تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر ہو۔ رحم نام کی کوئی چیز نہیں، اور وہ جہنم اس میں سخت ترین گرمی بھی ہے اور سخت ترین سردی بھی ہے۔ بعضوں کو
اللہ گرمی کا عذاب کرے گا اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ سردی کا عذاب کرے گا. جہنم کو بڑا گرم کیا گیا، بڑا گرم کیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا 1000 سال مسلسل جہنم کو تپاتے رہے، بھڑکاتے رہے. اس کی آگ سرخ ہو گئی. پھر حکم ہوا 1000 سال تک کے لیے اسے دہکایا گیا، بھڑکایا گیا. پھر اس کی آنکھ سفید ہو گئی. پھر حکم ہوا کہ اور 1000 سال بھڑکاؤ اسے. بھڑکاتے رہے، بھڑکاتے رہے. پھر وہ سیاہ ہو گئی. فرمایا وہ جہنم کی آگ رات، سیاہ رات، کالی رات کی طرح اندھیرے والی ہے، اس پہ روشنی نام کی کوئی چیز نہیں. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے شریف فرمایا، ایک دوسرے پر زیادتی اور ظلم کرنے سے، ایک دوسرے کا حق دبانے سے بچنا. فإن الظلم، اگر کسی نے کسی کا ایک حق دبایا ہوگا، کسی کے ساتھ ایک زیادتی کی ہوگی، کسی کی ایک دفعہ حق تلفی کی ہوگی اور اس کا ازالہ نہ کر سکا، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، وہ ایک ظلم، ایک ناانصافی، ایک حق تلفی قیامت والے دن تہ در تہ اندھیروں کے شکل میں اس کے سامنے آئے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ جو جہنم ہے، جہنم، یہ ہم کمزور جسموں والے، یہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہم سے. آج دیکھیں سورج ہم سے لاکھوں میل کے فاصلے پر ہوتا ہے، اور جب گرمی کا موسم شدت اختیار کرتا ہے تو کئی علاقے ایسے ہیں گرمی کی وجہ سے جو انسانوں کی کھالیں ہیں، جلدیں ہیں، وہ اوپر سے تھوڑی بہت جھلس جاتی ہیں. حالانکہ یہ سورج ہے اور لاکھوں میل کے فاصلے پر ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، یہ دنیا کی آگ ہی کافی تھی، انسانوں کو آگ میں جلانے اور اس آگ میں ان کو ڈالنے کے لیے دنیا کی آگ کافی تھی، یہ برداشت نہیں ہوتی. لیکن جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، میرے دوستو ذرا سنجیدگی کے ساتھ دھیان کریں، غور کریں اس معاملے میں. یہ معمولی بات نہیں ہے. میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا ڈوبیں اس بات کے اندر، ان باتوں کے اندر اتریں اور یہ باتیں اپنے دل و دماغ میں اتاریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وما رأيت مثل النار نا محارمها، جہنم ایک ایسی خوفناک جگہ ہے، اس کا ڈر رکھنے والا، اس سے بچنے کا ارادہ اور خواہش رکھنے والا اور اس سے بھاگنے والا، وہ رات کو چین کی نیند سو نہیں سکتا. ایک بندے کو پتہ ہو، کھلی آنکھوں سے دیکھ لے کہ جس گھر میں وہ اپنے بچوں کو اور اپنا مال وغیرہ لے کے سویا تھا، اس گھر کو آگ نے گھیر لیا ہے، آگ لگ گئی ہے. تو بتائیں وہ اپنے بچوں اور بیوی کو لے کے اس گھر میں سویا رہے گا؟ دنیا کی آگ، دنیا کی، یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں. ابھی عرض کیا کہ وہ آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. آج کس بلیکھے میں ہم، یا کس غلط فہمی یا کس خوش فہمی میں ہم اس جہنم کے معاملے میں. تو کیا سخت سزا ہے. قرآن اللہ فرماتا ہے
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. اور سورہ فجر میں وہ فرعون کی سزاؤں کا ذکر ہوا ہے. فرعون ذی الاوتاد، ان بندوں کو اس کا سزائیں دینے کا طریقہ جو اس نے رائج کیا، بندوں کو لکڑی کے تختوں پر لٹا کے میخیں اس کے جسم میں گاڑ دیتا اور بندے کو دھوپ میں پھینک دیتا تھا، اور بندہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا دھوپ میں. اللہ فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. جو سزا قیامت کو اللہ نے دینی ہے ویسی سزا کوئی دے سکتا ہی نہیں. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اور یہ کیل ڈال کے بندے کو باندھ دیتا تھا تختوں پر، اور جتنا اللہ نے باندھنا ہے اور جیسا باندھنا ہے ویسا کوئی باندھ سکتا ہی نہیں. ہم اصل میں اللہ کے ساتھ تعلق کے معاملے میں عدم توازن کا شکار ہے. توازن نہیں ہمارے اندر. امید اللہ نے ہمیں دلائی ہے، لیکن امید کے بل بوتے اور سہارے پر اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہیں. اللہ بخشنے والا ہے. شیطان دل کو تسلی دیتا ہے یار اللہ تعالیٰ، یعنی انسان اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرتے کرتے اللہ کے حکموں پر عمل درآمد کرتے کرتے اس سے غلطیاں ہو جائیں وہ معافی مانگے امید کے ساتھ. غلطی ہو گئی ہے معافی مانگے یقین کے ساتھ امید کے ساتھ، لیکن ہم نافرمانیاں بھی پوری ڈٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کی حدیں بھی پورے ارادے اور عزم کے ساتھ توڑ رہے ہیں. اللہ کے دین کو ہم نے بالکل اہل کتاب کی طرح نبذ فریق من اہل الکتاب من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتاب پشتوں کے پیچھے پھینکی ہوئی ہے جان بوجھ کر. اور آج یہی صورتحال بعین ہی امت مسلمہ کی بنی ہوئی ہے. جان بوجھ کے اللہ کی کتاب کو پس پشت، جان بوجھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور سنتوں کو پس پشت جان بوجھ کے. تو جہنم کی بات اللہ نے کی ہے، ڈرایا اس جہنم سے. ہم جنت اور جہنم کی باتیں سن کے قرآن یا حدیث میں میں دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور آپ سب کو بھی معاف فرمائے، اور اس معاملے میں ہم سب کو سنجیدگی عطا فرمائے. ہم ویسے کے ویسے رہتے ہیں، جنت کے تذکرے کچھ ہمارے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتے، جنت کے حصول کے شوق میں کچھ انقلاب نہیں آتا، زندگی کے معمولات اور معاملات میں کچھ بہتری نہیں آتی. اور جہنم کا سن کے ہم اللہ کی نافرمانیوں سے تائب نہیں ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں چھوڑتے ہی نہیں، ہلچل پیدا نہیں ہوتی. جیسی زندگی گزر رہی ہوتی ہے ویسی کی ویسی ہی گزرتی ہے. اللہ کہ وہ جہنم اللہ کی ایسی سخت جیل ہے کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے. اس سے قرآن نے جہنم کے کھانوں کا ذکر بھی کیا ہے، اور جہنم کا جو عام ماحول ہوگا اس کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں جہنم میں جب جہنمی جائیں گے، یہ سورہ اعلیٰ ہر جمعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے. اور سورۃ الاعلیٰ میں گئے جو جہنم میں ڈال دیا گیا، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ اس میں جیتوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا. جہنم کی زندگی کو زندگی نہیں ہوگی. وہ دنیا میں اگر انسان بڑی اذیتوں میں ہو، بڑی تکلیفوں میں ہو،
تو بندہ کئی دفعہ خواہش کرتا ہے نا یا اس سے تو موت ہی اچھی، کہہ دیتے ہیں نا، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کیا کرو، اگر کبھی حالات بڑے ہی خراب ہو جائیں، آدمی کی برداشت سے باہر ہو جائیں، تو سیدھی سیدھی موت مانگنے کی بجائے اللہ سے کہا کرے یا اللہ جب تک زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہوگی مجھے موت دے دینا۔ اور یہ دنیا کی مصیبتوں سے جان چھڑانے کے لیے بندہ موت کی تمنا کر لیتا ہے، جہنم کی مصیبتوں سے جان چھڑانے کے لیے بندہ کس چیز کی تمنا کرے گا؟ نہ زندوں میں نہ مردوں میں، لا يموت فیہا ولا یحیا۔ اور اللہ نے سورہ فاطر میں جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا جب جہنم میں جائیں گے تو صورتحال کیا ہوگی؟ والذین کفروا لہم نار جہنم، جو رب کے انکاری ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، انہیں وہاں موت نہیں آئے گی۔ یہ بات خاص طور سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو واضح کیا ہے، وہاں انہیں موت نہیں آئے گی، لا یقضی علیہم فیموتوا، موت نہیں آئے گی، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور وہاں کی سزاؤں میں عذابوں میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ جو سزا اللہ نے فرشتے کو بتا دیا ہوگا اسے اس سزا سے دو چار رکھنا ہے، اس سزا کے جاری کرنے میں وہ فرشتے کوئی کمی نہیں کریں گے، تخفیف ہونی نہیں ایک لمحے کے لیے بھی۔ اور سورہ نساء میں فرمایا جہنم میں جہنمی جل رہے ہوں گے، اور جلتے جلتے انہیں خیال آئے گا کہ یار جل رہے ہیں، کوئی بات آگ کا کام جلانا ہے نا، تو جلتے جلتے کسی نہ کسی دن تو ہم ختم ہو گئی نا، کوئلہ بن جائیں گے، زندگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اور آگ میں جلتے جلستے جب اوپر ایک دفعہ کھال جل جائے گی، اللہ پھر دوبارہ نئی کھال چڑھا دے گا تاکہ ان کے عذاب میں انہیں کوئی تخفیف محسوس نہ ہو۔ اور یہاں سے وہ جو اللہ نے تو ہمیں ڈرایا ہے جہنم کی آگ سے، لیکن یہاں سے سائنسدانوں نے بھی ایک مسئلہ بتایا کہ جو انسان کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے وہ یہ اسکن کی وجہ سے ہوتی ہے، تکلیف ساری اوپر کی جلد کو ہوتی ہے، جب جلد جلے گی نئی جلد، پھر جلے گی پھر نئی، اور اس سلسلے میں کوئی تبدیلی اور کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا سورہ حج میں اللہ سبحانہ و تعالی نے، اللہ مجھے اور آپ کو اس جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے۔ فرمایا جب جہنم میں صورتحال کیا ہوگی؟ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، انہیں جہنم کی آگ کے کپڑے کاٹ کے پہنائے جائیں گے۔ جہنم لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش، سورہ اعراف میں فرمایا نیچے بھی آگ اوپر بھی آگ، اور جہنم کی آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، اور ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یصب به ما فی بطونهم والجلود، اور وہ جو پانی سروں کے اوپر سے ڈلا جائے گا وہ ان کے سارے جسم کو جلا کے رکھ دے گا، اور وہی پانی جب پینے کے لیے بھی دیا جائے گا، جب بندہ کسی اذیت کی وجہ سے نڈال ہوتا ہے، بے ساختہ وہ پانی مانگتا ہے، اور فٹافٹ ہم بھی پکڑتے اور بھاگتے ہیں، لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ، پانی اس کے منہ کو لگاتے ہیں، وہ اس تکلیف کی وجہ سے پانی مانگے گا، اور وہی پانی اس کو پھر پینے کو دیا جائے گا۔ جب پانی پیے گا اس کی اندریاں ساری کی ساری چھلنی ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا یہی پہ بس نہیں، اس کے
کے ساتھ ساتھ اذیت در اذیت، تکلیف در تکلیف. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور وہاں انہیں لوہے کے گرزوں اور ہتھوڑوں کے ساتھ ان کو مارا پیٹا بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے نا، وہ سجدوں میں پڑے ہوئے اللہ کے آگے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک دفعہ رات تہجد کے دوران اندھیرے میں نبی علیہ السلام کو ٹٹولتے ٹٹولتے ہاتھ کمر پہ لگے، آپ سجدے میں تھے، سجدے میں، اور اللہ کے عذاب کی خشیت و خوف کی وجہ سے اتنا رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے. کہتے ہیں جس طرح چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی جوش مارتی اور ابلتی ہے، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ رونے کی وجہ سے ابل رہا تھا، ہچکیاں بندھی ہوئی تھی. آج یہ جہنم ہمیں ڈراتی نہیں ہے، ہمارے دلوں میں جہنم کا ڈر پیدا نہیں ہوتا. اور فرمایا نبی علیہ السلام، قرآن میں اللہ نے فرمایا آگے، جب اس اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے وہ کوشش کریں گے کہ اور کوئی صورت نہیں ہے، یہاں سے بھاگ نکلیں، ایک ہی راستہ ہے، بھاگ جائیں. فرمایا کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، وہاں گھٹن، غم، تکلیف، گرمی، عذاب، اس سے جان چھڑانے کے لیے وہ وہاں سے بھاگ جانے کی کوشش کریں گے، فرشتے انہیں دھکے دے کے دوبارہ جہنم میں پھینک دیں گے. اور انہیں کہا جائے گا جاتے کدھر ہو، اس عذاب سے اب تمہاری جان چھوٹنے والی نہیں ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا، ظاہر ہے انسان کا اللہ نے سسٹم ایسا بنایا ہے، انسانوں اور جنوں کو اللہ خوراک سے زندہ رکھتا ہے، فرشتے بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں. بھوک اور پیاس یہ انسان کو وہاں بھی لگے گی، بھوک لگے گی کھانے کو مانگیں گے، پیاس لگے گی پینے کو مانگیں گے. لیس لہم طعام الا من ضریع. ابھی سورہ غاشیہ اللہ کی توفیق اور فضل سے جمعے کی دوسری رکعت میں آپ سنیں گے، پڑھا کریں اسے جا کے، ترجمہ پڑھا کریں اس کا. آج گھر جائیے اور مغرب ہونے سے پہلے پہلے ٹائم نکال کے بیٹھیے، دونوں صورتوں کا ترجمہ پڑھیے. کھانا کیا ہوگا وہاں کا جہنم کا، قرآن نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. وہ ذریع، یہاں ذریع کا لفظ ہے، ذریع، وہ کانٹے دار کھانوں کا، کانٹے دار. لا یسمن، نہ تو وہ صحت قائم رکھ سکے گا، ولا یغنی من جوع، اور نہ وہ بھوک کو مٹانے کے کام ہی آئے گا. صرف کھائیں گے ضرور، نہ صحت اس سے بحال ہوگی اور نہ بھوک اس سے مٹے گی. اور ہمارا کھانا کس طرح کا ہوگا؟ سورہ صافات میں اللہ فرماتے ہیں ان الشجرۃ زقوم، وہ زقوم کا درخت ہے، تھور کا درخت، کانٹے دار. کبھی اس کو نہیں دیکھا تو آج جیبوں میں موبائل رکھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس سے دیکھتے رہتے ہیں. کبھی یہ تھور کا درخت بھی نکال کے دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں یہ تھور کا جو درخت ہے، یہ ایک تو ظالموں کے لیے بڑی آزمائش ہے. جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ سورہ مدثر میں کہ 19 فرشتے ہیں جہنم پر. تو مذاق اڑاتے تھے، اتنی دنیا صرف 19 فرشتے. ایک بڑا تگڑا پہلوان تھا عرب کا، بڑا دنگل کرتا تھا، اور اس کی شہرت یہ تھی کہ وہ اکیلا ہی 18 بندوں کا مقابلہ کرتا تھا. جب یہ 19 آیا کہ 19 فرشتے، وہ کہنے لگا یار کم ہو گیا،
18 فرشتوں کو میں سنبھالوں گا، ایک فرشتہ تم سب لوگوں کے ذمہ ہے۔ اس بدبخت نے یہ بات کہی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو تعداد ہے یہ صرف ہم نے لوگوں کو جانچنے آزمانے کے لیے اور فتنے میں ڈالنے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ ایسے یہ جہنم بڑکتی ہوئی آنکھ، دہکتی ہوئی آنکھ، اور اس میں ایک درخت، آنکھ میں درخت تو کیا وہ انکار کرتے، مذاق اڑاتے ہیں، یار یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، محمد کیسی باتیں کرتا ہے جو عقل میں نہیں آتی۔ جہنم کی آگ اور اس میں درخت بھی ہوگا۔ فرمایا یہ ظالموں کے لیے ہم نے آزمائش اور فتنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے اگے گا۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس کے خوشے بالکل ایسے ہوں گے جیسے جنوں کے سر ہوتے ہیں۔ فإنہم لآکلون منہا، وہ کھائیں گے، اور پھر یہ نہیں کہ ان کو پیش کیا جائے گا وہ کھائیں گے، کھائیں گے، ان کو کھانا پڑے گا۔ فمالئون منہا البطون، اور اس سے پیٹ بھریں گے، اور پیٹوں میں جا کے جو تکلیف، بلکہ حلق سے گزرتے ہوئے حلق میں اٹک جائے گا۔ اللہ قرآن فرماتا ہے اٹک جائے گا۔ ہم انسان کی فطرت کیا ہے، جب کھانا کھانے کے دوران کننے والا حلق میں اٹک جائے پانی پیتا ہے، وہ پانی کا طلب کریں گے پانی لاؤ، اور پانی کیا ہوگا، وہ خود اہل جہنم کے جسموں سے نکلنے والی پیپ اور خون، اس کا مکسچر لا کے ان کو دیا جائے گا، اور وہ بھی اتنا شدید گرم، اتنا گرم، وہ قرآن میں اللہ نے بتایا وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح۔ اور جو پانی پیئیں گے، کھانا پہلے سے اٹکا ہوا وہ تانبے کی طرح پگھلا ہوا، وہ ان کے جسم سے نکلنے والا خون اور پیپ، اور پیئیں گے اس سے چہرہ بھی جھلس جائے گا، کھال اس کے اندر گر جائے گی، اور انسان کے اندر کے سارے نظام کو وہ چھلنی کر دے گا۔ جہنم کا معاملہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ جہنم کے معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، بچنے کے لیے سبیل پیدا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ جہنم کے تذکرے احادیث میں اور قرآن مجید کے اندر، یہ ہمیں ڈرانے کے لیے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، حقیقت، اس سے اپنے اوپر تاریخ کیجیے۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلسل ڈرایا ہے، مسلسل، اور مقامات دیکھیے، یہ میں عرض کر رہا تھا سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، ان کے ترجمے پڑھیں، سورہ واقعہ پڑھ لیں۔ سورہ واقعہ ہمارے بہت سارے لوگ اللہ کی توفیق سے انہیں پتہ ہے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تک اس کی سند تو کسی حد تک قابل برداشت، قابل گوارا ہے۔ کیا جو بندہ عادت بنا لے مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ اس کے فاقے دور کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ ان تک یہ بات حدیث نہیں ہے، اگر ہو تو وہ ہے، ویسے علماء کہتے ہیں کہ ضعیف ہے وہ بات بھی، تو بہت سارے لوگ پڑھتے بھی، باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ چلے قرآن اس کی کوئی صورت کسی بھی اچھے ارادے اور نیت سے پڑھنی حدیثوں سے ثابت ہے، جائز ہے۔ اگر حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول سند کے لحاظ سے ضعیف بھی ہو تو پھر بھی سورہ کہف کیا کوئی صورت بھی، اس کے علاوہ سورہ الرحمن، سورہ یاسین وغیرہ کسی بھی اچھے ارادے سے، کسی بھی دنیاوی اور دینی ضرورت کے تحت اس کی نیت سے بندہ پڑھ سکتا ہے، حدیثوں سے ثابت ہے۔ لیکن سورہ واقعہ میں اللہ نے کیا بتایا، جب وہ جہنم میں پہنچیں گے اللہ فرماتے ہیں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اور اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والے ظالموں، گمراہوں، لآکلون من شجر من زقوم، زقوم کا درخت کھاؤ گے، فمالئون منها البطون، اور اس سے اپنے پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، اور اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی پیو گے، فشاربون شرب الہیم، یہ اونٹوں کی ایک بیماری ہے، اونٹوں کی بیماری ہے،
اس کو جب پیاس بیماری، جب وہ بیماری کا شکار ہوتا ہے نا تو پانی پیے جاتا ہے، اس کی پیاس نہیں بجھتی جب تک اس کا وہ علاج نہ کوئی ماہر کر دے جو بیماری اس کو ہے، ورنہ پانی پیے جائے گا. فرمایا جہنمی ادھر سے یہ کھائیں گے اور وہ حلقوں میں اٹکے گا اور اس کو نیچے گزارنے کے لیے مسل سے پانی مانگیں گے، پیئیں گے مانگیں گے. اللہ فرماتے ہیں ھذا نزلہم یوم الدین. نزل یہ میزبانی کو کہتے ہیں. فرمایا یہ میزبانی ان کو اس قیامت والے دن بدلے بدل یہ میزبانی ان کو دی جائے گی. حضرات اپنے اندر جہنم کا خوف پیدا کریں. اللہ کی جو اللہ کا دین ہے، اللہ کا قانون ہے، اس قانون سے انحراف، اس قانون کی خلاف ورزی. دنیا میں اللہ اپنے عرش سے نیچے آگے بندے کا ہاتھ نہیں پکڑتا کہ تم غلط کام کر رہے ہو بعد آ جاؤ. اللہ ڈھیل دیتا رہتا ہے اور جب چاہتا ہے دنیا کے اندر بھی بندے کو پکڑ لیتا ہے، کسی نہ کسی سزا میں مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تو شاید یہ توبہ کر لے. اور جو دنیا میں توبہ نہیں کرتے، اپنا ٹریک چینج نہیں کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، اللہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ کی جہنم کا شکار ہوتے ہیں. ورنہ دنیا میں اللہ کا قانون کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جو توبہ کرتا ہے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں. وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، گناہ چھوڑ کے نیکی کے راستے پر چلنا شروع ہو گیا اور پھر ہدایت پر پکا رہ جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں تو اس کے گناہ سے مٹا ہی دیتا ہوں. آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہم اپنے آپ کی اصلاح نہیں کر رہے، اللہ سے توبہ کرنے کی ہمت پیدا نہیں ہو رہی، آج سے امیدیں، اور ہمارے دلوں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا امنگیں ہیں جن کی بنا پر ہم اللہ کے ساتھ توبہ کا پکا معاہدہ نہیں کرتے. تو آئیے یہ جہنم کا خوف اپنے اندر پیدا کریں. وہ جو حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک دن کوئی نوافل پڑھ رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ کو میرے ساتھ کوئی کام تھا، میں پڑھتی رہی، کافی لمبی نماز پڑھ لی، لمبی نماز. آپ بار بار آتے رہے اور مجھے دیکھ کے نماز میں مشغول ہوں واپس چلے جاتے. بلا کر میں فارغ ہوئی، آپ نے فرمایا عائشہ مختصر دعائیں کیا کرو، مختصر دعائیں، لمبی نمازیں لمبی دعائیں مختصر کیا کرو. کہتی اللہ کے رسول میرے ماں باپ قربان، مختصر دعا کیا ہے؟ آپ نے اس دعا میں 3 جملے ارشاد فرمائے، ان میں سے درمیان والا جملہ یہ ہے اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول. بھائی کیا بات کر رہے؟ اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول وعمل. اے اللہ جنت مانگتی ہوں اور جو عمل اور قول اعمال جنت میں لے جا سکتے ہیں ان کی توفیق مانگتی ہوں. اور اگلا جملہ کیا؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ میں جہنم سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، جہنم سے. وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، اور جو بات جو عمل جہنم میں لے جانے والا ہے اے اللہ اس سے تیری پناہ چاہتی ہوں. اور آج ہماری بد نصیبی ہے، ہم بڑے شوق سے وہ کام کر رہے ہیں. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت، آپ کی زندگانی، آپ کا طرز عمل، آپ کی سیرت سے شاید محبت نہیں ہے. زمانی کرامی ہے حلق سے اوپر، اللہ کے نبی علیہ السلام کا لباس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر رہن سہن، ہمیں شاید یہ پسند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں جہنم میں لے جانے والے اعمال سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب لوگوں کو جہنم سے محفوظ فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.